ایمان بھی کامل نہیں ہو سکتا جب تک ایمان کے ساتھ آپ کے پاس علم نہیں ہوگا، اس لیے کہ علم ہی سے ایمان کمال کو پہنچتا ہے کہ بے علم نتواں خدا راشنا، علم کے بغیر خدا کو بھی نہیں پہچانا جا سکتا۔ علم ہی پر موقوف ہے کہ معرفت حاصل ہوتی ہے علم کے ذریعے، اور علم ہی ہر چیز کا مدار کار ہے اور قطب دین ہے۔ اعلی حضرت کے والد سے فرماتے ہیں علم موجب حیات بلکہ عین حیات ہے، علم موجب حیات بلکہ عین حیات ہے، اور جہل جو ہے یہ مورث موت بلکہ عین موت ہے۔ علم وہ دولت ہے کہ علم سے بڑھ کر اگر دنیا کائنات کے اندر کوئی چیز عظیم ہوتی علم سے بڑھ کر، تو فرشتوں کے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام کو وہ چیز دی جاتی۔ سب سے عظیم دولت علم ہے، اسی لیے رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا بمقابلے فرشتوں کے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ عالم کو ایک نظر دیکھنا بھی سال بھر کی عبادت سے افضل ہے، اور ایک روایت میں فرمایا کہ ایک باب علم کا اگر کوئی اسی نیت سے سیکھے کہ میں اوروں کو سکھاؤں گا تو 70 صدیقوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا، 70 صدیقوں کے برابر اس بندے کو ثواب ملے گا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء علوم کے اندر فرماتے ہیں اگر ایک آدمی 1000 رکعت نفل پڑھے، 1000 بیماروں کی تیمارداری کرے اور 1000 جنازوں میں شرکت کرے، اس کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا محفل علم کے اندر حاضری کا ثواب ہے۔ 1000 رکعت ایک طرف، 1000 بیماروں کی تیمارداری ایک طرف، اور 1000 جنازوں میں شرکت، یہ تینوں کو ملا کر کے بھی محفل علماء کی محفل میں حاضری کے برابر نہیں ہو سکتی۔ محفل علم کے اندر شرکت بہت عظیم ہے۔ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم آدمی روزے دار ہو، عالم آدمی روزے دار ہو اور شب دار ہو، اس کے مقابلے میں عالم اگر نیک ہے، اس کے مقابلے میں کوئی مجاہد ہو، وہ ساری عبادت کرتا ہو، شب دار بھی ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، روزے دار بھی ہو، عالم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ مجاہد ضرور ہے، فضیلت پائے گا، عظمت ملے گی، شان ملے گی، مگر ایک عالم تک ان کی رسائی اور ان کی فضیلت نہیں پہنچ سکتی۔ حضرت ابو الدرداء صحابی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ایک مسئلے دین کا سیکھنا شب بھر کی عبادت سے افضل ہے۔ دین کا ایک مسئلہ سیکھنا ساری رات کی عبادت سے افضل و اعلیٰ ہے، یہ حضرت ابو الدرداء کا فرمان ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 1000 عابد، ایسے عابد عبادت گزار جو قائم اللیل اور صائم النہار ہوں، یہ سارے اگر مر جائیں اتنا نقصان نہیں ہے جتنا ایک عالم فوت ہو جاتا ہے۔ 1000 عابد قائم اللیل اور صائم النہار کا مرنا ایک عالم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر زیادہ علماء دنیا سے چل بسیں تو کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ اسی لیے حدیث میں آیا موت العالم موت العالم، عالم کا دنیا سے جانا یوں سمجھو کہ پوری کائنات مر گئی ہے۔ موت العالم موت العالم، ایک عالم کا دنیا سے جانا پوری گویا کہ دنیا کا جانا ہے۔ علم اگر ہے اور عمل نہیں ہے، میرے محبوب نے فرمایا اس کی مثال شمع کی طرح ہے، موم بتی کی طرح اس کی مثال ہے۔ موم بتی اوروں کے لیے تو نافع ہے، روشنی موم بتی دے رہی ہے، مگر خود تو اپنے سر پر آگ لگی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا جو بے عمل عالم ہے اس کی مثال شمع کی طرح ہے، شمع اوروں کے لیے نافع ہے، اپنے لیے مضر ہے، اس کے سر پر آگ لگی ہوئی ہے۔ بے عمل عالم اوروں کے لیے نافع ہے، سبق بتا سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے، مسئلہ بتا سکتا ہے، فتویٰ لکھ سکتا ہے، کتاب پڑھا سکتا ہے، خطبہ دے سکتا ہے، تدریس کر سکتا ہے، مگر جب عمل نہیں ہوگا اس کو کوئی اجر ملے گا ہی نہیں۔ اس لیے میرا پیغام یہ ہے
کہ علم جتنا پڑھتے جاؤ اس پر عمل کرتے جاؤ، کیونکہ سرکار کی حدیث ہے، میرے پاک محبوب نے فرمایا من عامل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم یعلم، جو بندہ جتنا پڑھتا جائے گا اور عمل کرتا جائے گا، جتنا پڑھتا جائے گا اور اس پر عمل کرتا جائے گا، اللہ وہ علم بھی اس کو دے دے گا جو اس کے پاس نہیں ہے۔ تو علم کا ذریعہ ہے عمل، عمل کے ذریعے بندہ عمل بھی بن جاتا ہے، اس کے درجے بھی بنتے ہیں، فرشتے بھی سایہ کرتے ہیں، رحمتوں کی برسات بھی ہوتی ہے۔ اور شرع قائد جو درس کی کتاب ہے، اگرچہ حدیث تو ضعیف ہے مگر فضائل اعمال میں قبول ہے۔ علامہ تفتازانی نے اس میں لکھا ہے کہ قبرستان کے اندر اگر عالم بعمل جاتا ہے تو 40 دن تک سارے قبرستان سے اللہ تعالی عذاب کو اٹھا دیتا ہے، سارے قبرستان سے رب کریم 40 دن تک عذاب اٹھا دیتا ہے۔ عالم دین کا صرف گزر وہاں پر اتنا بابرکت ہے۔